نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، ہر اس جگہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ سب سے بڑا حق جو ہم انسانوں پر ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، انسان مسجد میں چندہ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا دین کا خیرخواہ کوئی نہیں۔ انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے، یا مدارس چلاتا ہے، یا کتابیں چھپوا دیتا ہے، یا فقیروں کی جھولی میں کچھ ڈال دیتا ہے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نے کتنا خرچ کیا، میں اتنا خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تمہارے مال کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب، مدرسے چلانے سے زیادہ ثواب، کتابیں چھپوانے سے زیادہ ثواب، حج کے اوپر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ ثواب، اگر کسی پر خرچ کرنے کی بنیاد پر ثواب ہے تو وہ ماں باپ پر خرچ کرنے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتے ہیں کہ میرے طرف سے اتنے 1000 روپے لے لو، میری طرف سے 1 لاکھ روپے لے لو، لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اسی انسان کو دیکھو وہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سنو، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ہم احساس کریں، کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا؟ کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ آج کل کے نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھتے، ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، ماں باپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو کوئی گھر سے نکال دیتا ہے، ماں باپ کو رلا رہا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کے مجرم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ماں باپ کا جو مجرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر نماز کو ترک کرے گا تو مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر کسی کا دل دکھائے گا تو مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر شراب پیے گا تو مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر تاش کے پتے کھیلے گا تو مرنے کے بعد عذاب ملے گا۔ لیکن سنو، اور دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، جب دو لوگ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی انہیں موت نہیں دے گا۔ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک نہیں مرے گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اور دوسرا وہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہو، اس وقت تک اللہ انہیں موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، جن کے احسان تلے ہم ہندوستان والے دبے ہیں، جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے ایمان کی دولت عطا کی، جب تک کہ ہندوستان کی مسجدوں میں اذان ہوتی رہے گی، مسجد کے در و دیوار خواجہ غریب نواز کو خراج ادا کرتے رہیں گے، جب تک کہ ہندوستان کے مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، ہمارے سجدوں کے الفاظ خواجہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز اپنے خطبے کے اندر اپنے نانا جان کی حدیث بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، پہاڑوں جیسی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں، وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوگا۔ میزان عمل پر اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو وہ پلڑے کو بھاری کر دیں گی، اور آواز آئے گی کہ تولنے کا بھی دوسرا انداز باقی ہے۔ ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے پر گر گیا، اور اس کی ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو جائیں گی۔
اور اس کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا کہ اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑ گئی ہیں اور گناہ بھاری پڑ گئے ہیں، جاؤ فرشتے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ اسے جب جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، وہ پوچھے گا ذرا یہ تو بتا دو کہ میری پہاڑ جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے کے سامنے ہلکی کیوں پڑ گئی؟ تو اللہ کا منادی ندا دے گا کہ تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں تو نے بس ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا کر بات کی تھی، بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی بھر کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا۔ یہ تو اس کا حال ہے جس نے صرف ایک مرتبہ اپنے والدین کے ساتھ چلا کر بات کی ہوگی، تو پھر سوچیں ان کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ غداری کی ہوگی۔ اگر کوئی جوان 5 وقت کا نمازی بن جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ تو شرابی ہے تو پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں، میری ماں تو پردہ نہیں کرتی تو پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں، میں تو دیندار ہوں، میرے ماں باپ دیندار نہیں، میں ان کی تعظیم کیوں کروں۔ میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کا احترام اس لیے نہیں کہ ماں باپ متقی ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں کہ ماں باپ پرہیزگار ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں کہ ماں باپ تہجد گزار ہیں۔ بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو، حتیٰ کہ بیٹا ولایت کے منزل پر پہنچ چکا ہو اور اس کا باپ شرابی ہے، اب بھی اس ولی پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی تعظیم کرے، ان کی خدمت کرے، کیونکہ ماں باپ کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ماں باپ کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب انہیں ہماری زندگی میں ہماری ضرورت پڑی ہے تو آج ہم ان سے منہ موڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو ہم پر بے پناہ احسانات کیے۔ 5 وقت کا نمازی بن کر تم اپنے ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ چھوڑو تمہاری 5 وقت کی یہ نماز، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی نماز کہ جس کو تم پڑھتے ہو، نماز کے اندر دکان مکان اور خدا جانے کن کن چیزوں کا خیال ہے، جس کے اندر طہارت بھی درست نہیں، جس کے اندر وضو بھی صحیح نہیں، تو اس نماز میں مغرور کیوں ہو گئے ہو؟ اس نماز کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ نماز تو وہ ہے، نماز تو وہ قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، قابل تعریف ہے، جیسی نماز صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ آج کوئی نماز پڑھتا ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے پڑھا کرتا ہے، لیکن صحابہ تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر صحابہ میں وہ صحابی جن کو حضرت سعد کہتے ہیں، کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام نے اس رخ انور کو تکا ہے، گویا کہ جس کو دیکھ کر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آمنہ کے لال کو تک کر خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی چوکھٹ پر حسن یوسف حسن کی خیرات مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی شان میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ میرے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھتی تو پھر وہ انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں پھیر لیتی۔ یہ شان ہے اس محبوب کی۔ اب صحابی جیسا تو قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی حضرت سعد ہیں، اسلام قبول کیا، ماں کا بڑا احترام کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ماں نے احتجاج کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے بہت چاہتا ہے، اور کہا کہ بیٹا اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا ترک کر دوں گی اور مر جاؤں گی، تو سب تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ ماں اگر تو ایک نہیں بلکہ 1000 جانیں بھی قربان کر دے تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں، والدین اگر شرک کی طرف بلائیں تو نہ جاؤ، مگر پھر بھی ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب بتاؤ، صحابی کی ماں اگر شرک میں مبتلا ہے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ ماں مشرک ہے، اس بنیاد پر ماں کی بے ادبی نہ کرنا، ماں کو چھوٹا نہ سمجھنا، ماں کو مت چھوڑنا۔ ماں اگر دعوت شرک دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب بتاؤ، اگر والدین شرک کریں تب بھی اسلام حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ شرک کے سامنے شراب اور بے نمازی پن کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ ہر جرم معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ مشرک ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ
ماں باپ اگر اپنے گھر سے تمہیں نکال بھی دیں تو بھی تمہیں ان سے احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں۔ ماں باپ اگر تمہیں قتل بھی کر دیں تو بھی تم ان سے بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی اور تمہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ اب اگر ماں باپ مشرک ہیں تو بھی ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہاں تو لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں، اور مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس گناہ کو کیسے بیان کروں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری ماں زندہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا تیری خالہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میری خالہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، جب خالہ کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ اس کی خدمت کرنے پر اس کے گناہ معاف کر دے گا، تو پھر ذرا سوچیں اس ماں کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت جیسی بڑی نعمت لا کر کھڑی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے بچپنے میں ہماری خدمت کی، ہمیں محبت کی، ہمیں پیار کیا اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی والدین کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں اور ان سے بے لوث محبت کریں اور ان کی ہر بات کو مانیں، ان کے دل کو نہ دکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔